اس وقت میں شیامن یونیورسٹی ملیشیا میں کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوں، اور کیفیٹیریا میں میرے پاس دو بہت ہی تعلیم یافتہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں۔ تو میرے اس ویڈیو شوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ڈاکٹر صاحبان سے میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان دونوں نے کہاں سے ایجوکیشن کی ہے، اینڈ what they want to share us about their past experience. So let's talk with Dr. Asad Mahmood and Dr. Mubashir from Chad. So Dr. Mubashir, how are you? How are you doing? I'm doing very well, thank you very much. Please can you introduce yourself for my viewers? Yes, my name is Dr. Mubashir Madani Fadul, and I'm a full-time lecturer here at Xiamen University, Malaysia. Malaysia. Please can you tell to my viewers about your education, where you get your education and what's your research direction? Well, that's very interesting. I had my bachelor degree from Al-Zaytuna University, that's in Libya. I did my master's and PhD degree in University of Technology Malaysia, and then I worked for the University of Malaya as a postdoctoral researcher. And currently I have joined Xiamen University as a full-time lecturer. So my field of research is about telecommunication. This is what we do, this is what we love, this is what we are going to do more for the years to come. Thank you, Doctor, for sharing your information. Can you share more about for your education, where did you find funding? Like, who support you for your education? Well, the support, it was self-support, because I have worked before in one of the telecommunication companies, so the salary is high, but the stress was too much. But there is the salary, there's no issue, so I managed to save a lot of money so that it can help me to do my master's degree and even to fund part of my PhD degree. And then when I start my PhD degree, my supervisor as well supported me. That's how I managed to complete my study. Thank you, Doctor, for sharing your information. Thank you. آکے اب ڈاکٹر اسد محمود سے پوچھتے ہیں، جو کہ ہمارے بھائی ہیں، اب یہاں ریسنٹلی اس نے جوائننگ دی ہے ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ، اور ڈاکٹر اسد محمود خود ہی اپنا تعارف کریں گے، لیکن میں بریفلی بتاؤں کہ ڈاکٹر اسد محمود بھائی کا تعلق کشمیر سے ہیں، اور باقی وہ خود بتائیں گے کہ اس نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی اور اس نے اپنے پڑھنے کے لیے اسکالرشپ کیسے ڈھونڈ لیے تھے۔ ڈاکٹر اسد پلیز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ میرا نام ڈاکٹر اسد مسعود ہے اور میں کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں نے اپنے ماسٹرز کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے کی، اور دین میں ملیشیا آ گیا، اور ملیشیا میں نے ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پہ میں نے 3 ایئر یہاں پہ اسپینڈ کیے۔ سو ان 3 ایئرز میں ایکچولی فنڈنگ جو تھی وہ میرے سپروائزر کی طرف سے تھی مجھے، جس کو میں کہتے ہیں GRA، گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ، اور وہ فنڈنگ میرا سپروائزر مجھے کرتا تھا۔ اور اب میں xiamen یونیورسٹی ملیشیا میں ایز اے سائنٹیفک ریسرچر آپ کہہ سکتے ہیں کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور یہاں پہ بھی فنڈنگ یہ ہے کہ سپروائزر کے ایک پروجیکٹ ہے اس سے مجھے ہو رہی ہے۔ تھینک یو اسد بھائی۔ اسد بھائی میں آپ سے لٹل بٹ زیادہ کویسچن پوچھوں گا کیونکہ ہم سیم ہی لینگویج اسپیکنگ ہے، تو اچھا پلیز آپ میرے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ایجوکیشن کے لیے جس طرح آپ نے کہا بھی بیسک ایجوکیشن آپ نے کہاں سے حاصل کی، میٹرک سے آنورڈ؟ بیسک ایجوکیشن میں نے اپنے کشمیر، ایکچولی میں بلانگ کرتا ہوں کشمیر کے ڈسٹرکٹ سدنوتی سے، اور جو اس کی تحصیل ہے پلندری، تو وہاں پہ فوجی فاؤنڈیشن ماڈل اسکول تھا جہاں سے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں چلا گیا اٹک فتح جنگ سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی اپنی جو
ہائر سیکنڈری ایجوکیشن. اس کے بعد پھر میں واپس یونیورسٹی آف ہزار جموں ڈسٹرکٹ مظفر آباد میں گیا. وہاں سے میں نے BSc بھی کی, MSc بھی کی. پھر میں موو ہو گیا کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد, جہاں سے میں نے MS اپنی کمپلیٹ کی فزکس میں. اچھا, اور پھر PhD کے لیے؟ پھر اس کے لیے میں ملیشیا آ گیا, اور میں نیشنل یونیورسٹی آف ملیشیا سے میں نے 3 ایئر میں نے وہاں اسپینڈ کیے, اور ناؤ میں اب زیامل یونیورسٹی ملیشیا میں ہوں. دیٹس ویری گڈ اچیومنٹ ڈاکٹر اسد, کنگریچولیشن فار دیٹ. ڈاکٹر اسد, آج کل اگر ہم دیکھیں, چونکہ ہم دونوں ایک ہی کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, پاکستان سے, اور اگر آج کل ہم دیکھیں تو وہاں کے نوجوان جو ہے یا جو کمنگ جنریشن ہے, دے سیمز ویری فرسٹریٹڈ اینڈ دے سیمز لائک دیر از اے لیس ہوپ فار دیئر گڈ فیوچر. تو اس معاملے میں آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کرے؟ بزنس کے سائڈ پہ جائے یا اپنے لیے فنڈنگ دیکھ لے, ہائر ایجوکیشن کے لیے آئے؟ اس معاملے میں آپ اپنے ویوز شیئر کر لیں پلیز. بہت اچھا کویشچن پوچھا آپ نے درویش بھائی. دراصل آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے حالات کس طرح کے ہیں, وہاں پہ کس طرح کی فائنینشیل پرابلم ہے. میں چاہ رہا تھا اس پہ بھی میں ایک ڈیٹیل سے بات کرنے میں, انشاءاللہ سون میں اس پہ بھی آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گا نیکسٹ فیوچر. بٹ ان بریفلی اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ یہاں باہر, چونکہ ہم نے ڈفرینٹ کنٹریز میں یہاں وزٹ کیا اور وہاں جانا ہوا, وہاں ڈفرینٹ سپروائزر کے پاس لاٹ آف فنڈنگ ہے. وہ سپروائزر کی اپنی فنڈنگ ہوں, اس کے اپنے پروجیکٹس ہوں, یونیورسٹی کے اسکالرشپس ہوں, یا کسی بھی طرح سے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا ہمارے جو پاکستانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں, اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو ایک اسپیسیفک گائیڈ لائنس کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو مطلب کیسے اسکالرشپ ملیں گی, وہ کیسے سرچ کریں گے, سپروائزرس کو کیسے اپروچ کریں گے, اور اپنی فیلڈ کو کیسے سرچ کریں گے. تو ان کے لیے ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں جو پریفر کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی ایجوکیشن پہلے مکمل کر لینی چاہیے, اس کے بعد وہ بزنس کرے, اس کے بعد وہ کسی اور فیلڈ میں جائے, اٹس اپ ٹو ہم, بٹ فرسٹ اس کو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی چاہیے. سو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کمنگ ڈیز میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کس طرح وہ اپنی اسکالرشپ فائنڈ کر سکتے ہیں, کس طرح وہ سپروائزر کو اپروچ کر سکتے ہیں, کیسے اپنی فیلڈ چوز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں. تھینک یو اسد بھائی. میرا آخری سوال یہ ہے کہ ایون یہ کہ میں بہت سارے ایسے PhDs, پوسٹ ڈاک اور اسکالرشپ جو فیس بک پہ گروپس ہیں, ان گروپ کا بہت سارے گروپس ہیں جس کا میں خود ممبر ہوں. تو ڈیلی بیسس پہ جب میں فون چیک کرتا ہوں تو ان گروپ میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آئی ڈیڈ PhD ان دس فیلڈ اینڈ آئی ایم لوکنگ فار اے پوسٹ ڈاک, پلیز ہیلپ می. سو پلیز آپ کے ویوز مجھے کمنٹس پہ بھی چاہیے کہ جہاں تک میری اپنی پوائنٹ آف ویو ہے, میرے خیال میں اپنے ویورز کو اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے یہی کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے خود بیٹھنا ہوگا, آپ نے خود سرچ آؤٹ کرنا ہوگا. آپ اپنے لیے یونیورسٹیز ٹارگیٹ کر لیں, اس کے بعد پھر وہاں کی فیکلٹیز, یونیورسٹی کے اسکولز میں جا کے فیکلٹیز کو اسٹڈی کر لیں. اور ایون یہ کہ میں تو یہاں تک اس چیز پہ بلیف بھی کرتا ہوں اور ہارڈ ورک بھی ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں PhD کے بعد یا MPhil کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کو صبح اٹھ کے سسٹم پہ بیٹھنا چاہیے, وہ سرچ کر لے, خود ہی ڈگ آؤٹ کر لے کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے. کیونکہ بہت سارے میرے اپنے اسٹوڈنٹس جو وہاں میں نے پاکستان میں پڑھایا یہی سوال پوچھتے ہیں کہ سر ہم اپنے لیے اسکالرشپ کیسے ڈھونڈیں. تو میرے خیال میں اس پہ میں نے کچھ زیادہ ہی باتیں کی, آپ ان شارٹ بتائیں مجھے کہ کیسے ان کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. میں بالکل آپ کی سب باتوں سے ایگری کرتا ہوں, اور بالکل ہمارے پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس چیز کا فقدان ہے کہ وہ خود نہیں سسٹم پہ بیٹھتے, وہ خود سرچنگ نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لا کے دے, کوئی ہماری فیلڈ سرچ کرے, کوئی بتائے. آئی تھنک یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ کی فیلڈ جو آپ جانتے ہیں وہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی آپ کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا. تو آپ کو سسٹم پہ بیٹھنا پڑے گا, آپ کو سرچ کرنی پڑے گی. اب کیا وجہ ہے کہ جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان کو جلدی سے مطلب کوئی اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, جو PhD ہے ان کو پوسٹ ڈاک مل جاتی ہے, جو پوسٹ ڈاک ہے ان کو سیکنڈ پوسٹ ڈاک مل جاتی ہے, لیکچرشپ مل جاتی ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک سسٹم کے تھرو ہم اس میں بیٹھتے ہیں, ہم ایک پراپر چینل سے جاتے ہیں, ہم سرچ کرتے ہیں, اور جس کے ریوارڈ میں ہمیں وہ چیزیں واپس ہمیں ایز اے رزلٹ ملتی ہیں, اور جس میں ایکچولی ہمیں موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ بھی اس چیز کو ڈھونڈیں, کیوں لوگ سفر کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں مل رہی. آئی تھنک اس پہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے آپ بات کریں گے ہم
جیسے ہم نے کہا تو نیکسٹ کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ اس میں بتائیں گے کہ کیسے سرچ کر سکتے ہیں, کیسے سپروائزر کو اپروچ کر سکتے ہیں, کیا کیا چیزیں آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. Thank you, Asad bhai, and thank you, Dr. Mubashir. Hopefully, we'll see you soon again. Inshallah. And I will request for your time again to share your long career experience with my viewers, and hopefully they will learn from it. Inshallah. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.